بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک طویل عرصے کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک کیس لگا ہے عمران خان کا، اور اس میں حیران کن طور کے اوپر جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو لے کے عدم اعتماد بھی کر چکے ہیں، بہت بار کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ میرے کیس نہ سنیں، لیکن ہر بار جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ عمران خان کا کیس سنتے ہیں، اور کیس سننے کے بعد فیصلہ بھی محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب کل جسٹس عامر فاروق صاحب عمران خان کا کیس نہیں سنیں گے، جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کل نواز شریف کا کیس سنیں گے۔ اب عمران خان کے معاملے میں انہوں نے کیا سنی ہے اور نواز شریف کے لیے کیا تحفہ ہے، میں سب سے پہلے عمران خان کی بات کر لیتا ہوں۔ اب چونکہ عمران خان ماضی میں بھی یہ باتیں کہتے آئے ہیں، اور عمران خان کا جو اس وقت اہم معاملہ ہے وہ سائفر والا معاملہ ہے، اور سائفر کے اندر انہوں نے سب سے پہلے رجوع کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور کہا تھا کہ میرا ٹرائل ضرور کریں لیکن اسے اوپن کورٹ میں کریں۔ اسے کیا خطرہ ہے، آپ بند کمرے کے اندر جیل کے اندر میرا ٹرائل کیوں کرتے ہیں؟ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے حسب روایت حسب توقع واپس ٹرائل کورٹ بھیجا اور کہا جی وہی فیصلہ کریں۔ وہ جج تو پہلے ہی کہتا ہے کہ میں نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو عمران خان نے اس فیصلے کو دوبارہ جو ہے وہ چیلنج کیا، اور چونکہ وہ سنگل بینچ تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود صرف کیس عمران خان کا سنا تھا، تو سنگل بینچ جو ہے اس کے فیصلے کے خلاف جو عمران خان نے اپیل کی، اور اب ڈویژن جو بینچ ہے وہ عمران خان کے کیس کو کل سنے گا، اور عمران خان نے جو اپیل کی ہے اس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراضات تو ضرور عائد کیے ہیں، لیکن کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ پہ مشتمل جو ڈویژن بینچ ہے وہ اعتراضات کے ساتھ سنگل بینچ یعنی جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کے خلاف اپیل کل دن 12 بجے سنے گا۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ یہ دو رکنی بینچ کوئی ایسا فیصلہ کر پائے گا جو جسٹس عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کو ختم کرے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے تو آج شاہ محمود قریشی کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے، اور وہ کب سنایا جائے گا، کیا اس کا ہوگا، کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا، اور اوپن کورٹ میں کیا ہوگا، ریٹن آرڈر کب آئے گا، ریٹن آرڈر میں کیا ہوگا، یہ خود ایک بہت زیادہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر غور و فکر والی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوسری جانب نواز شریف کی بات کریں، نواز شریف سزا یافتہ شخصیت تھے، تو ان کو جیل سے نکال کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ضمانت کے اوپر صرف علاج کی بنیاد لے کے ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم جلا وطنی میں تھے۔ یہ کون سی تھی جو عدالت کی مرضی کے ساتھ آپ گئے، جیل سے گئے، اور پھر آپ اس کو جلا وطنی کی؟ میں آپ کو بار بار بتاتا آیا ہوں کہ نواز شریف جیل نہیں جائیں گے، اور وہ سہیل وڑائچ کے بقول تو جب ان کو بلایا وزیر اعظم بنانے کے لیے گیا ہے تو وہ جیل کیوں جائیں گے؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ان کو کس نے بلایا ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جو عوام نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا تو کیسے وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ انڈین میڈیا ٹھیک کہتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر پردھان منتری کی کرسی وقت سے پہلے بدلتی ہے، چناؤ سے پہلے وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں عملی طور پہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے، اور اب گیلپ سروے کے ذریعے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بات بتاؤں، پچھلے چند مہینوں میں مسلم لیگ نون نے 3 سرویز کرائے ہیں اپنی پارٹی کے۔ ان سرویز کے اندر عمران خان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی ہے۔ باقی اب گیلپ کے ذریعے اگر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی رائے، لوگوں کی پرسیپشن بدل جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کا سیاسی حق ہے، یہ کرنا چاہیے آپ کو، لیکن سوال صرف اتنا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کل عمران خان کا بھی کیس ہے، اور کل دن 12 بجے ہی نواز شریف کا کیس بھی ہے، لیکن نواز شریف کا کیس جسٹس عامر فاروق صاحب نے سننا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جس کا جواب آپ نے دینا ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کس کو ملے گا؟ کیا عمران خان کو ملے گا یا نواز شریف کو ملے گا؟ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کیا فیصلہ محفوظ کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے دن تک ان کی ضمانت ہے، اور کل چاہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ایسا ہوگا جسٹس عامر فاروق صاحب فیصلہ محفوظ کر لیں، کچھ دن تک فیصلہ نہ سنائیں، اور نواز شریف گرفتار ہو جائیں؟ لکیر کی طرح لکھ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نواز شریف جیل نہیں جائیں گے۔
نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیا جائے گا۔ باقی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اب ہر لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کل ختم ہو رہی ہے، اس کے کیا امکانات ہیں؟ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، سزا یافتہ شخص کو ایسا ریلیف ملتا پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور حفاظتی ضمانت کی درخواست ابھی زیر التوا ہے، ضمانت میں توسیع ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہاں پہ خبریں چلائی گئی، اس میں زاہد گشکوری نے بھی کہا، جاوید چودھری نے بھی کہا کہ عمران خان نے جیل میں نواز شریف کی تقریر سنی ہے۔ تو آج ان کے وکلاء نے اس بات کی تردید کر دی کہ عمران خان نے کوئی تقریر نہیں سنی، ان کو جا کے بتانا پڑا یہ ساری چیزیں۔ ایک بات عمران خان نے ضرور پیغام بھیجا ہے کہ ضلعی انتظامیہ جو نواز شریف کو سلیوٹ مارتی ہے، ریسیو کرتی ہے، وہ صرف ہمارے جلسے میں بدماشی نہ کرے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے نیازی صاحب کے، اور ان کے مطابق عمران خان کو جیل میں رہنے دیں۔ عمران خان مینار پاکستان جائے گا بھی نہیں، خطاب بھی نہیں کرے گا۔ تحریک انصاف کو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ جلسہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے فی الحال پاکستان کا نظام تحفے دے رہا ہے، اور کل تحفہ نواز شریف کو پھر ہوگا کہ آپ جیل نہیں جائیں گے۔ آپ جیل جاتے اچھے لگتے ہیں، آپ کو لاہور میں سی سی پی او سلیوٹ مارے، کمشنر لاہور ریسیو کرے، اور پھر وہ انوار الحق کاکڑ بیٹھ کے جگتے مار رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم کے کیلیبر کی بات کر رہے تھے، پھپتیاں کس رہے تھے صحافیوں کے اوپر، کبھی ثاقب نثار کا تانا۔ اگر شکل ان کی بھول کی آنکھیں یوں بند کریں تو لگتا تھا نون لیگ کا کوئی رہنما، انہوں نے تو بھرم بھی نہیں رکھا۔ انوار الحق کاکڑ بڑا دانشور قسم کی وہ اپنی تاثر دیتے تھے، ان کو تو ایکٹنگ بھی اچھی نہیں آتی جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ وہاں پہ مختلف صحافیوں کو اورنگزیب کاکڑ کے متعلق بتایا گیا جی ان کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس میں داخلے کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ یہ انوار الحق کاکڑ کی جاگیر ہے وزیر اعظم ہاؤس، یہ پاکستان کی ملکیت ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا۔ آپ جرنلسٹ کے اوپر جو آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ طاقت کے گھوڑے کے اوپر، اقتدار کے گھوڑے کے اوپر سوار ہی اتر جائے گا، اقتدار ختم ہو جائے گا۔ آپ جیسے کئی آئے کئی گزر گئے، یہ صحافی ادھر ہی رہیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ تب تو طاقت کا نشہ تھا۔ تو کوئی بات نہیں، چند دن کے آپ مہمان ہیں، چلے چند دن نہ صحیح چند مہینے صحیح، آپ نے جانا ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ آپ تو الیکٹڈ بھی نہیں ہیں، اور آپ کے ماتھے کے اوپر جو لگا ہوا ہے وہ تو اترے گا بھی نہیں، اور آپ کے اوپر جو انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے آپ کون سے مین ہیں، میں تو لفظ ڈر لگتا ہے، تو آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا اندازہ لگائیے کہ وہ کہتا ہے جی ہم کوشش کر رہے ہیں، کبھی وہ جنوبی پنجاب محاذ کہ بھائی آپ بلوچستان عوامی پارٹی کہاں سے آئی ہے، آپ اپنا تو بتائیں، اور آپ ابھی کہاں سے آئے ہیں، آپ کو کون لے کے آیا، سب کو پتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی ایک اور ہائبرڈ سسٹم بننے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن کرے گی۔ نہیں، یہ پیپلز پارٹی بھی ٹھیک بات نہیں کر رہی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس سسٹم کا حصہ بنایا نہیں جا رہا۔ آپ کو بھی انٹرنشپ کرائی گئی کچھ دن وزیر اعظم کی، اور پھر انہوں نے نون لیگ کے ساتھ معاملات طے کر لیے، تو اب آپ کو غصہ لگ رہا ہے، اور نون لیگ بھرپور حق ادا کر رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر دیکھیے، سپریم کورٹ نے آج ملٹری کوڈ والا فیصلہ کیا، تو عطا تارڑ صاحب نون لیگ کا موقف دے رہے تھے، کہہ رہے تھے جناب پارلیمنٹ 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی جانے کی قرارداد جون میں منظور کر چکی ہے۔ پارلیمنٹ کی اس قرارداد کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی گنجائش نہیں بنتی، اور ان کے مطابق ملٹری کورٹ بالکل ٹھیک ہے، پھر فیصلے کر لیں، عطا تارڑ فیصلے کر لیں، نون لیگ کر لیں، انوار الحق کاکڑ، سپریم کورٹ بند کر دو، تالا مار دو۔ اسی طرح سے استحکام پاکستان پارٹی کہتے ہیں جناب یہ فیصلہ قومی سلامتی اور قومی مفادات کے برعکس ہے جو ملک دشمن عناصر کو تقویت دے گا۔ دیکھیے سپریم کورٹ پاکستان کا ہی تو ادارہ ہے، اور پاکستان کے ادارے نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ دیا ہے تو اب برداشت کیجئے۔ عمران خان کے خلاف بھی تو یہی سسٹم فیصلے دے رہا ہے، چیخے کیوں مار رہے ہیں؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔